ایک انسان کا کیا قصور ہے جب کہ اس کی مرضی کے بغیر اسے پیدا کیا گیا، پھر اس پہ پابندیاں لگائی گئی؟ اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے. ہم دعوت کا کام کیوں کریں؟ مجھے اللہ نے بغیر مرضی کے کیوں پیدا کیا؟ اس میں نے اس کو بریف کیا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تو ہو گیا، اب اس سے آگے چلنا ہے. اگر آپ اس سے آگے نہیں چلتے تو آپ اس بے وقوف خودکشی کرنے والے کی مانند ہیں کہ جسے کوئی شخص پانی میں دھکا دے دے کسی تالاب میں یا سمندر کے اندر، اور وہ یہ ضد لگا کے بیٹھ جائے کہ جب تک مجھے یہ نہ پتا چلے کہ مجھے دھکا کس نے دیا اور کیوں دیا، میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے. اور ایک شخص کنارے پہ کھڑا ہو کر اسے یہ ندا دے کہ تم اس طریقے سے ہاتھ پاؤں چلاؤ، تم کنارے تک پہنچ جاؤ گے، فی الوقت تو اپنی جان بچاؤ. اور وہ کہ نہیں، چونکہ مجھے پوچھے بغیر دھکا دیا گیا، میرے سے مشورہ نہیں کیا گیا، میں نے ہاتھ پاؤں نہیں چلا. تو اگر ایسا کرنے سے وہ کنارے لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اکڑ کے زندگی گزارے. اور اگر ایسا کرنے سے بھی وہ مرتا ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر شخص ندا لگا رہا ہے اس کی ندا پر چلے، کنارے پہ آ جائے، پھر آگے تحقیق کر لے کہ کیوں نکالا یا یوں نکالا. ٹھیک ہے؟ تو وہ شخص جو سمندر کے کنارے ندا لگا رہا ہے نا، وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اور ڈوبنے والی انسانیت ہوتی ہے، اور وہ ندا لگانے والا بھی ایک سچا انسان ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں یہاں زندگی میں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اس طرح زندگی گزارو، اس طرح ہاتھ پاؤں چلاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. جنت میں جب پہنچ جاؤ گے پھر رب سے گلہ کر لینا. یہ تو ہے اس کا ٹیکنیکل جواب. اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ تو بڑا سخت ہے. سورۃ الانبیاء میں لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، کیونکہ کریٹر ہے. اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ بھئی تو نے یہ کام کیوں کیا. اللہ نے اس طرح کے سوالات ہی بین کیے ہیں، اسے کہا جاتا ہے ول آف گاڈ. اکثر لوگ اس پہ بھی تباہ آزمائی کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے بڑی بڑی حکمتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور جب پوچھیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم نے دریافت کر لیا. اپنی دریافت اپنے پاس رکھے. ہمیں حکم یہ ہے کہ جو چیز ونس اگر آپ نے گاڈ کو مان لیا ہے نا تو باقی سارے سوالات انویلڈ ہیں. پھر یہ چیز ڈسکس نہیں ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے زیادہ شادیاں کیوں کی، نمازیں 5 کیوں ہیں، نمازوں کی ٹائمنگ یہ کیوں ہے. ان ساری باتوں کے جواب میں ہوگا ول آف گاڈ، اللہ کی مرضی. ورنہ آپ مجھ سے پھکی لے لیں، آپ کے تحت تو انصاف یہ تھا کہ ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت گزرے تو ٹھیک ہے، پھر گزار لو، ٹائم قیامت تک جائے. اللہ نے کیپیبلٹی نہیں رکھی مرد کے اندر. اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ ول آف گاڈ، کہ مرد کو اللہ نے اکانومی کی تکلیف سے گزارا ہے کہ اس نے نان و نفقہ گھر کا پورا کرنا ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا ہے، بچوں کی پرورش اور تکلیف جو ساری ہیں جڑی ہوئی اس کے ساتھ، ان سے گزارا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کیا ہے، لیکن وہ آپ کی مرضی سے نہیں کیا سر، اپنی مرضی سے کیا ہے. تو یہ جو 3 کوالٹیز ہیں نا، ان میں سے ایک تو آپ بھول جائیں، کسی کو ملنے سے رہی، ہمیشہ سے ہونا، وہ صرف کریٹر کی ہے. دوسری کوالٹی ہمیشہ کی زندگی اور موت نہ آنا، یہ کوالٹی صرف اللہ کی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ محض اپنے رحم اور فضل سے انبیاء کی پیروی کرنے کے سبب، کتابوں کی پیروی کرنے کے سبب اپنے نیک بندوں کو یہ کوالٹی جنت میں دے دے گا. دے گا کہ نہیں؟ انشاءاللہ دے گا. بخاری مسلم میں آیا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا. جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ اب انہیں موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کے لیے ایک ہمیشہ کا غم ہوگا کہ انہیں بھی موت نہیں آئے گی. اچھا، اب زندگی جہنمیوں کی بھی ہے، لیکن لعنت ایسی زندگی کے اوپر
ایسی زندگی تو نہ ہو. تو یہ وہ کوالٹی دوسری اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے بندوں کو بھی شیئر کرے گا. خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا, عطائی اور ذاتی کا فرق رہے گا, لیکن بہرحال یہ اس کی خوبی تھی جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ شیئر کی ہے. تو ایسے رب سے محبت نہ کی جائے. محبت کا جذبہ تو پیدا ہوتا ہے کہ چند سالوں کی زندگی دے کر انفینٹ لائف آپ اللہ سے حاصل کر لیں. اور تیسری کوالٹی کن فیکون, جو آپ خواہش کریں وہ ہو جائے. یہ کوالٹی بھی آپ کو جنت میں مل جائے گی, کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے, تمہارے چاہنے سے وہ چیز ہو جائے گی. تو اللہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہوں, کہتا ہوں کن فیکون, وہ ہو جاتی ہے. جنتی بھی جنت میں پہنچ کر جو خواہش کریں گے وہ ان کے سامنے ہو جائے گی. تو یہ تین اللہ کی بڑی کوالٹیز, ان میں سے دو کسی درجے میں خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ, عطائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ انسان کو بھی ملنے والی ہے. تو ذرا انسان دیکھے کہ تیری تو اوقات ہی نہیں تھی, تو خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والا بھی نہیں تھا. ایک اکیلے اللہ نے تجھے پیدا کیا. اس چیز کے غم کو چھوڑ کہ تیری مرضی کے بغیر پیدا کیا. اس سے آگے چل, چند سالوں کی زندگی کے بعد انفینٹ لائف وہ تجھے دینے والا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں, اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی, اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے. تو یہ انفینٹ لائف ملنے والی ہے نا, اس کے اوپر غور کریں تو پھر اللہ کے لیے آپ کے دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اس اللہ سے کیوں نہ محبت کروں جو اکیلا تھا. اس نے اپنی خدائی میں مجھے یوں شریک کیا کہ خالق اور مخلوق کا تو فرق ہے, ذاتی اور عطائی کا فرق تو ہے, لیکن اپنی دو کوالٹیز کون سی, ہمیشہ کی زندگی اور جو ارادہ آپ کریں وہ ہو جائے, یہ اس نے آپ کو دے دی. سرکار یہ آپ تصور رکھیں تو آپ کے دل میں اللہ کے لیے وہ محبت کے جذبات آئیں گے کہ آپ کا وہ سارا غم کافور ہو جائے گا کہ مجھے اس نے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا. ویسے آج بھی اگر کسی کو آفر کی جائے کہ ہاں بھائی یہ تھوڑی سی زندگی دو, ہمیشہ کی زندگی, تو ہر انسان تیار ہو جائے گا. میں کہتا ہوں دنیا میں بھی اگر یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار کا سفر 2.25 گھنٹے کا کھڑے ہو کر لے, جہلم پہنچتے ہی گورنمنٹ آف پاکستان پوری زندگی کا اس کا خرچہ اٹھائے گی, اس کے بچوں کا, اس کی رہائش کا, اس کے بچوں کی تعلیم کا, صحت کا, صرف ایک تھوڑی سی تکلیف کاٹ لے کہ کھڑا ہو کر سفر کر لیں. تو پاکستانی قوم تو کہے گی ہم چھت پہ بھی سفر کر لیں گے. 3 گھنٹے کے بعد ہمیشہ کا سکون. تو سر یہ تو شاہی کوئی نہیں, دنیا اور آخرت کو اگر آپ کمپیئر کریں یہ تو کوئی کمپیریزن. صرف آخرت کا دن قرآن میں ہے 50,000 سال کا دن ہے, 50,000 سال. اس کے مقابلے میں دنیا کی ہماری 60 سال 100 سال کی زندگی چند منٹ کی زندگی بنتی ہے. جنت کو تو آپ چھوڑ دیں, ان 50,000 سالوں کا امن بھی کسی کو نصیب ہو جائے جو بخاری مسلم میں آئے, لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہم اجعلنا منہم, آمین. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر. تو وہ بھی اگر کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑی کامیابی. اس کے بعد کی زندگی تو آپ چھوڑ دیں, کس لیول کی کامیابی.